میرا نام اینڈریو سلویسٹر ہے اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں ہر اس ایک بات کے لیے کہ جو خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے، اور اس کا کلام ہمیں ہر ایک تازگی کا دن دیتا ہے تاکہ ہم اس کے کلام میں بڑھتے رہیں اور اس کے کلام میں ہمیشہ قدرت کے وہ بڑے بڑے کاموں کو دیکھیں جو اس کا کلام کرتا ہے۔ آج ہم جس کہانی کو دیکھنے جا رہے ہیں اور اس سے برکت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے الیشا نبی کی۔ الیشا نبی ایک بیوہ کی مدد کرتا ہے۔ گو ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ خدا کے کلام ہمیں ان بیواؤں کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن جس بات پر ہم آج بات کرنے کو ہے اس بیوہ کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح ہماری چٹان ہے اور جو کلام پر قائم رہتا ہے وہ سدا خوش رہتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالتے ہیں دوسری سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی چند آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور انبیاء زدوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواں آیا ہے تاکہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے، وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج اس خوبصورت کلام کے لیے کہ گو آج کا انسان دکھوں میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی کو جیے اور اچھی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ریسیو کرے، دولت کو، عزت کو، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ اس کو حاصل کرے۔ لیکن آج ہمیں ایک کلام خوبصورت راستہ دکھاتا ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور خدا کا کلام جب اس کی زندگی میں کام کرتا ہے تو جو کچھ نہ تھا وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک اس بیوہ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ جو الیشا نبی کے پاس گئی اور کہتی ہے کہ تو جانتا ہے کہ میرا شوہر جو خدا سے ڈرتا تھا لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس نے اس کو بتایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، کیونکہ ہم پر قرض ہے، ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اب تو بتا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ کے پاس تو کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں تھا، ایسا بینک نہیں تھا، ایسی اس کے پاس پراپرٹی نہیں تھی کہ وہ اس کو دیتا، اس کا قرض ادا کرتا، لیکن ہاں اس کے پاس زندہ کلام تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ جب ہماری زندگی میں کلام ہے تو کلام ہمیں دلاسا دیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں اطمینان دیتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے خاندان روز بروز اس کلام میں بڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں تو ہماری زندگی دکھوں اور غموں اور لاچاری سے بھری ہوئی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بڑھانے کی قوت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جیسے کہ آج یہ بیوہ جس کے بارے میں ہم یہ سٹوری کو جان رہے ہیں کہ وہ خدا کے بندہ الیشا نبی کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ قرض خواں میرے بیٹوں کو لینے آگے ہیں تاکہ اس کو کیا کریں؟ غلام بنائیں۔ آج کوئی بھی غلامی کی زندگی نہیں جینا چاہتا۔ ایک ماں جس نے 2 بچوں کو جنم دیا ہے اور وہ ماں نہیں چاہتی کہ اپنے بیٹوں کو غلام بنائے۔ آج ہمارا خدا بھی نہیں چاہتا کہ ہم ابلیس کے غلام بنیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ابلیس کی زندگی میں ان غموں کی زندگیوں میں رہیں، لیکن ہمارے پاس زندہ کلام ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اور ہمیں اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو۔ آج یہ بیوہ خدا کے بندہ الیشا نبی کے پاس آئی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو میرے لیے کچھ کر۔ الیشا نبی نے اس سے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس تھوڑا سا تیل ہے، اور اس نے کہا جا اپنے گھر کا دروازہ بند کر اور بہت سارے خالی برتن لے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں
کہ ایک بیوہ جو قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، اور کیا علیشہ کے پاس وہ فریاد لے کے آئی ہے، کیونکہ اس نے یہ سارے تجربے کر لیے ہیں، لوگوں سے بہت کچھ لے لیا ہے، لیکن اب وہ علیشہ سے کچھ لینا چاہتی ہے۔ علیشہ نے اس کو دعا دی، اور میں جانتا ہوں کہ جب اس نے اس سے کہا کہ جا اپنی کوٹری میں دروازہ بند کر اور آس پڑوس سے خالی برتن لے لے، اور کیسی امید کے ساتھ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ آس پڑوس کے لوگوں سے برتن لے لو، اور وہ برتن بھرے نہ ہوں بلکہ برتن کیا ہوں؟ خالی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ کلام علیشہ نبی نے اس بیوہ سے کیا اور اس نے ایمان کا قدم اٹھایا، اور ایمان کے قدم میں اس نے بڑھنا شروع کیا، اور جس طرح اس نے اس سے کہا، اور وہ اس کلام کے ساتھ اپنے گھر میں گئی اور اس نے دروازہ بند کیا اور ان برتنوں میں اس تیل کو اڈیلنا شروع کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا سا تیل جس پر کلام ہوا، اور دیکھیں اس کے جو بیٹے جو آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کے پاس گئے، دیکھیں ان برتنوں پہ بھی کلام تھا، ان زندگیوں پہ بھی کلام تھا جن کے پاس وہ گئے، اس کے بیٹوں پر بھی کلام تھا جس کے پاس وہ گئے، کیونکہ جب بیٹوں پر کلام تھا تو بیٹے جہاں جہاں گئے، جو کچھ بھی مانگا وہ انہیں ملا۔ اور جب اس کی ماں نے اور اس کے بیٹوں نے مل کر ان برتنوں میں تیل کو اونڈیلنا شروع کیا تو وہ تیل سے برتن کیا ہو گئے؟ بھرتے گئے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی بہت ساری خالی جگہیں نظر آتی ہیں، اور متی 6 باب اور 6 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرے؟ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر اور خدا سے دعا کر۔ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا پوشیدگی کا خدا جو آسمانوں میں رہتا ہے، جس نے اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو بنایا، اور ہمیں متی اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور خدائے قدوس کے قدموں میں جھک جا۔ وہ تیرے دل کو دیکھے گا، وہ تیری آنکھوں کو دیکھے گا، وہ تیرا رونا دیکھے گا، وہ تیرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، اور جب ہم اس کے حضور میں جھکتے ہیں تو خدا اپنے کلام اور اپنی قدرت سے ہمیں بھرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس عورت کو بھی جس پر خدا کا کلام نازل ہوا، اور اس نے جو کچھ بھی کیا، جیسے اس کے بندہ نے بیان کیا، وہ اسی طرح کرتی رہی، اور وہ برتن تیل سے بھرتے گئے، اور اس نے خوبصورت کام کیا، اور اس نے اس تیل کو بیچا، اور اس قرض خواہ کو اپنا سارا قرض ادا کیا، اور اس نے اس وقت تک اپنا گھر کا گزارا کرتی رہی جب تک کہ اس کے پاس وہ برکت کا آلہ تھا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں اس کلام کے بارے میں سکھایا کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں وہ خدا سے مانگیں، کیونکہ ہمیں یسوع مسیح ہی اس دنیا میں ایسے ایک نبی ملتے ہیں جس سے ہم اپنی درخواست کو پیش کرتے ہیں اور باپ سے ہم ریسیو کرتے ہیں۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے ڈھیروں برکت دے اور ہم خداوند میں ہمیشہ قائم رہیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو۔